Okay, let us start. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Islam teaches to have good relations and behavior with relatives. یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے اور سبھی لوگ جو ہے اس کو جانتے ہیں کہ اسلام نے صلہ رحمی کے بارے میں بہت زیادہ بیان کیا ہے اور یہ ایک اہم نقطہ ہے اسلام کے جو بنیادی مورلز جو ہے ان میں اس کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے. تو یعنی اس کانسیپٹ کو اگر آپ کو ڈسکس کرنا ہے تو مختلف طریقوں سے کوشچنز آ سکتے ہیں کہ ڈسکس the good relations that we should have with our neighbors. تو اس طریقے سے بھی کوشچن آ سکتا ہے جیسے میں نے یہاں کیا اور کوئی اور طریقہ بھی وہ استعمال کر سکتا ہے. So the response goes like this. Relative is a person who comes in our direct or indirect relationship because of some shared characteristic or qualities. کچھ بنیادی درجے پر ہمارا جو رشتہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ رشتے جو ہم بناتے ہیں بائی لا، جن کو ہم ان لاز کہتے ہیں، جہاں پر ہم شادی کرتے ہیں. تو اس کو اگر ہم کشمیری میں ایک بہت ہی مطلب اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، اس کی ٹرمینالوجی ڈفرنٹ ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں رشتہ دار اور ایک کو ہم کہتے ہیں اشناو. اور اشناو ایکچولی ونن اس ان لاز. تو یہاں پر جب ہم ریلیٹیوز کی بات کرتے ہیں، اب یاد رکھیں وہ بھی جو ان لاز ہیں ان کے، لیکن وہ دوسرے درجے کے ہوتے ہیں. اب یاد رکھیں ان لاز کے ساتھ جو رشتہ ہمارا ہوتا ہے وہ دوسرے درجے کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم ریلیٹیوز کہتے ہیں تو ریلیٹیوز میں شیئرڈ کیریکٹرسٹک، اس بنیاد پر مشترکہ خصوصیات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی باپ کے بچے ہیں، ایک ہی ماں سے جنے ہوئے. دیز آر کالڈ شیئرڈ کیریکٹرسٹکس. اور اب وہ دوسرے درجے کا جو ان لاز کے ساتھ جو ریلیشن بنائی جاتی ہے وہ قانونی ہوتی ہے. یہاں پر ہماری ریلیشن بلڈ ریلیشن ہوتی ہے اور اس ریلیشن کو صلۃ الرحم قرآن نے کہا، آگے چل کر اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. قرآن نے اس رشتے کو صلۃ الرحم کہا ہے، یعنی جو ہماری اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کو صلہ رحم کہتے ہیں. یعنی بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ اس پر. یعنی یہاں بلڈ کا کنیکشن ہے، وومب کا کنیکشن ہے، ماں کی کوکھ کا کنیکشن ہے یا پھر باپ کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ. تو ان بنیادوں پر اسلام میں رشتے کی بہت زیادہ اور خاص کر ان خونی رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور چاہے آپ ڈائریکٹلی اس میں ریلیٹڈ ہو یا انڈائریکٹلی، جو یہ خصوصیتیں ہیں، اگر یہ آپ میں شیئرڈ کچھ خصوصیات کسی کے ساتھ مشترکہ ہے تو یو نیڈ ٹو ٹریٹ دیم ویل. آپ کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہی کرنا ہے. بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ تو یہ کافی دور، ہمارے خاندان سے کافی دور ہو گئے ہیں، تو اب ہماری اس پر، حالانکہ یہاں پر بھی کرائٹیریا یہ ہے کہ جو نزدیک رشتہ دار ہے، اقربا ان کو کہا گیا. اقربا پہلے درجے پر آتے ہیں اور اس کے بعد اقربا سے نیچے جو دور دور تک جو رشتہ چلا جاتا ہے وہاں تک ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہو گیا یہاں تک ہے تو. لیکن کیونکہ قرآن نے ایک بڑی پراپر ٹرم اس کے لیے استعمال کی ہے، اقربا کا استعمال کر کے. جب ریلیشن کی بات کی گئی تو پہلے آپ ان کو رکھے جو آپ کے بالکل نزدیکی رشتہ دار ہے، پہلے ان کو پہلے درجہ ان کو دیا گیا ہے. So Islam has made it compulsory to do good to relatives. اور کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ اسلام نے اس بات کو کمپلسری بنایا ہے. یعنی یہ بہت ہی اہم ہے. اس کے بغیر جو ہمارے ماڈلز جو ہیں وہ اس لیول کے نہیں سمجھے جائیں گے اسلامی نقطہ نگاہ سے جس لیول کے ایک مسلمان سے تقاضا کرتا ہے شریعت. تو یہاں اس وجہ سے یہ بہت ہی یہ آپشنل نہیں ہے کہ کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو یہ
یہ ایک درجے میں واجب پر آ جاتا ہے، یعنی اس کا وجوب، جب ہم قرآن کے انجیکشنز کو دیکھتے ہیں تو اس پر وجوب دلالت کرتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، بہت زیادہ نزدیکی رشتہ داروں کے ساتھ خاص کر، ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے بہت سارے جتن کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کا وہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے وتیرہ. It has emphasized upon being very sympathetic. اب کون کون سی چیز ان کے ساتھ کرنا ہے؟ پہلی ہے ہمدردی، یعنی جب وہ کسی مصیبت میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کی ان کو ہم ایک طرح سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بیک اپ کے طور پر ہم ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو بی ویری کائنڈ ٹو دیم. بہت زیادہ، مطلب جو ہم اکثر بیشتر جو رشتے میں ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا بہت قریبی، ان کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن وی آر ویری مائزرلی when it is our kith and kin. ان کے ساتھ ہم یہ جو ہے کائنڈنس وغیرہ معاملہ جو ہے بہت کم ہی رکھتے ہیں. اکثر بیشتر لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی ناچاکی ہوتی ہے رشتوں کے بارے میں، کیونکہ ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو یہ وجہ بنتی ہے. لیکن قرآن نے اسی وجہ سے، اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں زیادہ تر انجیکشن وہاں پر قرآن نے انٹرونشن کیا ہے جہاں پر انسان کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی طرف دھیان نہیں دے گا. مثال کے طور پر والدین، اکثر لوگ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ وہ اتنے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں. سیم از دا کیس وتھ کیتھ اینڈ کین، سیم از دا کیس وتھ ریلیٹیوز. اکثر بیشتر دنیاوی امورات میں اس طرح سے پھنس جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور چیزیں جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کچھ ریلیشنز بنتی ہے، ان کو نبھاتے نبھاتے انسان اپنے اصلی رشتہ داروں کو جن کے ساتھ نباہ کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ انسان پھر اچھا سلوک نہیں کرتا. سو دا فرسٹ کمز سمپیتھی، ہمدردی پہلے آتی ہے پہلے درجے پر، پھر ان کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ بہت ہی مطلب جس کو ہم کہتے ہیں بہت مہربان سلوک کرنا چاہے ان کو. اینڈ دین لونگ، یہ تو دور کی بات ہے، مطلب اس کیٹیگری تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو پسند کریں، اس سے محبت رکھیں. یہ تو دور کی بات لگتی ہے آج کل کے زمانے میں خاص. That is why کہ قرآن has put the injection. اسلام نے اسی وجہ سے ان چیزوں کی طرف جو ہے ہمارا دھیان کھینچا ہے. اینڈ ہیلپ فل، اور مدد کے بارے میں تو قرآن نے خود سے کہا ہے کہ ان کو دے دو. اب وہ چیزیں جو ہے we should have sympathy, we should have kindness, we should have love with them. That is within within the heart of an individual, within the heart of a believer. وہ ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے کہ مطلب وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ مہربانی کا سلوک کر رہا ہے، کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، وہ یہ دل کا معاملہ ہے. لیکن جب ہم ایکشنز پر آتے ہیں تو وہاں پر کہا گیا یو شوڈ بی ہیلپ فل. It is not only by giving them something out of our جو اللہ نے جو گھر میں برکت دی ہوتی ہے اس میں سے، بلکہ جب ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی ان کو دینا ہے. آپ اگر ان کا کوئی کام کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ اکثر بیشتر اس معاملے میں بھی پھنس جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، میں آپ کو ایک مثال سمجھاؤں گا، یہ آپ یاد رکھیے، کل کو یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ ان مسائل سے آدمی گزرتا ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی. اور میرے ساتھ یہ واقعات ہو گئے بہت دفعہ کہ کبھی آپ اس لیول پر ہوتے ہیں، اس جگہ پر ہوتے ہیں جہاں آپ پبلک ڈیلنگ میں آتے ہیں، اور اس پبلک ڈیلنگ میں آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کل آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کیونکہ یہاں میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی پڑھتے ہیں اسلامک اسٹڈی. تو اب اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنا تو مان لیجئے کہ آپ کا چچا جو ہے وہ آپ کے پاس علاج کرانے کے لیے آیا، آپ ہاسپٹل میں ہیں اور وہاں پر جو ہے سبھی لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور چونکہ چچا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو وہاں پر یہ اپنا بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے یا اپنی بیٹی ہے،
تو وہ گھر سے اسی امید سے نکلتا ہے کہ میں کب بھی پہنچوں، کتنے بجے بھی پہنچوں تو میرا نمبر پہلا ہے۔ اس برم کو رکھنا بہت ضروری۔ یہاں پر یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں مطلب وہ بات کا بتنگڑ پھر بناتے ہیں، کیونکہ حکم ہوا ہے کہ اقربین کو پہلے، ٹھیک ہے وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن اقربا کی ڈیوٹی یہ مورل ابلیگیشن ہے۔ باقی لوگوں کے ساتھ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ ہو سکتی ہے لیگل ابلیگیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ مورل ابلیگیشن ہے، اور اسلام مورل ابلیگیشن اس کو پہلے رکھتا ہے۔ جو اخلاقی، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، اخلاقی فرض جو آپ کا ہے وہ پہلے ہے، پھر جو قانونی فرائض ہے وہ لیٹ لیٹ ان میں کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں پر ایک ڈاکٹر کو اپنے رشتہ دار کو باری دلانا، یہ ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں it is an act of worship. It is an act of worship. تو جب ہم اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی، اور بہت بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ مطلب اس پر اعتراض جتاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کا یہ حق بنتا ہے، جو پبلک ڈیلنگ میں ہوتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈی سی ہے، وہ اپنے باپ کو باہر رکھے گا اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گا، اپنے چاچا کو باہر رکھے گا، اپنے چچیرے بھائی کو کیا باہر رکھے گا؟ ایسی باتیں شریعت نے ہمارے لیے ان کی قید نہیں کی ہے، بلکہ شریعت نے ہمیں اس کی طرف ابارا ہے کہ آپ یہ کام پہلے کریں۔ آپ کا باپ آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے عزت و احترام سے پیش آئے، اور لوگوں کو کہیں کہ یو ویٹ، میرا باپ آ رہا ہے، یو ویٹ میرا انکل آ رہا ہے، یو ویٹ میری موسی آ رہی، یو ویٹ میری پھوپھی آ رہی، خاص کر وہ رشتہ دار جو بہت قریب ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو آپ کے رشتے میں آتے ہیں، چونکہ اگر آپ ان کا بھی خیال نہیں رکھیں گے تو پھوپھی ناراض ہو جائے گی اگر اس کے بیٹے کے ساتھ آپ نے ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کیا۔ سو دیز آر دا تھنگز وی شوڈ کیپ ان مائنڈ، اور خاص کر جب ہیلپ والا معاملہ ہوگا تو اس وقت آپ کو یہ بہت ضروری کرنا ہے، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، اور یو شوڈ بی ویری ہیلپ فل ٹو یور دیز کیتھ اینڈ کین۔ اور یہ چیز میں نے کہا یہ ظاہر ہوتا ہے، اور باطنی طریقے سے یو شوڈ بی ویری سمپیتھیٹک، آپ صرف یہ دکھاوا نہیں کر رہے ہیں، یو شوڈ بی سمپیتھیٹک ان یور ہارٹ، یو شوڈ بی کائنڈ ان یور ہارٹ، یو شوڈ بی لونگ ان یور ہارٹ۔ آپ ان باتوں پر بہت زیادہ دھیان رکھیں گے، اور آگے چل کر جب آپ پوزیشن میں آئیں گے، ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کو یہ میری بات جو ہے اس وقت آپ کو یاد آئے گی، اور اس میں سے گزرتا ہے آدمی، ایم مز کن نیرن انسان یہ مسائل دیکھتا ہے آدمی، یہ میرے ساتھ بہت مرتبہ ہوا ہے، اور وہاں پر آپ کو پریفرنس دینی ہے اپنے رشتہ دار کو، اور یہ اس وقت کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ ان کا خیال پہلے رکھیں۔ اینڈ بریکنگ آف ریلیشن شپ از لائک ڈس اوبیڈینس اینڈ گریو سن، اور رشتہ کاٹنا تو یہ تو میجر سنز میں، یعنی یہ اٹ از اکول ٹو، جب ہم میجر سنز کا وہ لسٹ بناتے ہیں تو اٹ فالز ان دیٹ کیٹیگری، جو شرک یا یہ جو فورنیکیشن یا باقی اسٹیلنگ وغیرہ انہی جرموں میں آ جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ اتنا بڑا جرم ہے تو دیکھ کے ہی انسان کو سنبھل کے ہی چلنا چاہیے۔ اللہ says in the Quran, and fear Allah through whom you demand your mutual rights. اس اللہ سے ڈریے جس کی بدولت، جس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے حق طلب کرے، حقوق مانگے آپ ایک دوسرے سے، اینڈ ریورنس، اور آپ عزت کا بھی تقاضا کرتے ہیں، ریلیشنز کا تقاضا کرتے ہیں، اینڈ ریلیشنز آف ووم that bore you, for surely Allah ever watches۔ اب یہاں پر بہت زبردست کچھ باتیں اللہ نے ہمارے سامنے جو ہے اجاگر کی ہے، رکھی ہے، جن کو ہمیں بہت غور سے ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا دوسرے کے ساتھ جب ہم کنیکشن دیکھتے ہیں تو اس کو ہم صلہ کہتے ہیں، اور اس کا روٹ جو ہے سلات سے بھی مطلب ملتا ہے۔ سلات میں بہت سارے لوگ جو سلاوات جو ہے اس کا روٹ صلہ سے بھی جوڑتے ہیں۔ اٹس اے کنیکشن ٹو گاڈ، اٹس اے کنیکشن ٹو دا ڈیوائن،
اور اسی طرح یہاں پر جب ہم کنیکشن ٹو ووم جب ہم کہتے ہیں کہ جو آپ اولی الارحام جو ہے اللہ نے نام لے کے جو ہے یہ ہمیں یہ بات باور کرائی ہے کہ آپ کو کتنا زیادہ خصوصی خیال اس چیز کا رکھنا ہے. یعنی اول الارحام یعنی جو ایک رحم سے جن کا تعلق ہے، جو ایک ماں سے جنہیں، اور خاص یہ رشتہ ہے جہاں ماں کا کنیکشن جا رہا ہے آگے، ماں کے رحم کا کنیکشن، یعنی دادی کے بطن سے جو بھی لوگ پیدا ہو گئے ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن رہے گا قیامت کی صبح تک. یہ رہے گا. یو کی ناٹ بریک اٹ اور یو کی ناٹ میک اٹ بائی لا. یہ قانون کے ذریعے سے ہوتا نہیں. تو دیٹ از وائی کہ ان چیزوں کو ہمیں بہت زیادہ دیکھنا ہے. اور قرآن نے کیوں انہی چیزوں کے بارے میں زیادہ زور دیا ہے؟ کیونکہ اکثر بیشتر یہ ریلیشنز جو ہے، ان ریلیشن شپس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ناچاکی زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ہمارے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. اور کہیں پر انسان جو ہے اتنا زیادہ خود غرض ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے ان قوانین کو بھی پھلانگتا ہے. ہمیں اس وقت ان باتوں پر بہت زیادہ مطلب اس پر اپنے آپ کا انٹراسپیکشن کرنا ہے، سوچنا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور اللہ کا حکم اس معاملے میں کیا ہے. ٹھیک ہے، انکل نے کچھ میرے ساتھ غلط بھی کیا، انکل نے میرے کچھ جو ہے رائٹس جو ہے ان کو وائلیٹ کیا، سٹل یو کین ناٹ ڈو دیٹ. آپ کو حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ ویسا ہی معاملہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے حق کے لیے آپ لڑیں اس کے ساتھ، لیکن جہاں آپ کو اس کے ساتھ نرمی برتنی ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، وہاں آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کسی بھی صورت میں منقطع نہیں ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ آپ کا انکل ٹھیک نہیں ہے، آپ کی پھوپھی اچھی نہیں ہے، آپ کی موسی اچھی نہیں ہے، آپ کے ماموں اچھے نہیں ہیں. ان سب کے ساتھ آپ کا رحم کا کنیکشن، ایک طرف سے نانی کا، ایک طرف سے دادی کا. So you have to be very cautious and you have to be very conscious about these things. تو تب جا کے اللہ کا یہ حکم جو ہے کہ جن رشتوں کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے سے عزت مانگتے ہو، ریورنس مانگتے ہو، یا ریلیشنز کا جو آپ روپ جماتے ہو لوگوں پر، ان کو ان کو یو نیڈ ٹو. اللہ نے کہا ہے آئی ایم واچنگ یو. اٹس ویری فینومینل. یعنی اللہ یہ دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، مسئلہ کیا ہے. میں نے اس کو یہ دیا ہے، مطلب تھوڑی بہت عزت دی ہے اپنے انکل سے زیادہ. یہ اب کیا کر رہا ہے، اپنے انکل کو کیسے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا کر رہا ہے، اپنی موسی کے ساتھ کیسا کر رہا ہے، اپنی پھوپھی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. دیز آر دا تھنگس. So the kinship of those relatives who are joined through blood relation is called silat ar-rahim. جیسا میں نے پہلے بھی کہا، جو بلڈ ریلیشن کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو صلت الرحم کہتے ہیں، اور رحم کہتے ہیں the womb of mother، ماں کی کوکھ کو کہا جاتا ہے. ان اسلامک لینگویج لٹرلی اٹ مینس joined by the womb. اس کا مطلب ہے، اگر آپ لٹرلی اس کی میننگ کریں گے، میننگ نکالیں گے تو اس کا مطلب ہے یعنی جن کا کنیکشن آپس میں ہو، جو جڑے ہوئے ہو ماں کی کوکھ کے ساتھ، یعنی ماں کی کوکھ کے ساتھ یا دادی کی کوکھ کے ساتھ جو رشتہ جڑا ہو. اصل میں جب دادا اور نانی سے آپ اس کو سمجھ لیجیے. اکثر بیشتر ہم اس کو ماں کی کوکھ پر وہ کرتے ہیں تو بہت سارے رشتے جو ہے ایسے ہی مطلب ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. آپ کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے دادا دادی کے رشتے سے نیچے کی طرف جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ، دادا اور نانی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ آپ کا جو ہے صلہ رحمی کا رشتہ بن جاتا ہے. So in Islam, Silat al-Rahim maintains the unity of the family, and a type of breakup is disapproved and a punishable sin in the sight of Allah. اور اس صلت الرحم کو ہی اصل میں بنیاد بنے، کیونکہ میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا کہ اسلام جو ہے یہ فطرت کا دین ہے، اور فطری تقاضا یہ ہے جس کے ساتھ آپ نے ووم شیئر کیا ہے، جس کے ساتھ اپنے ماں کا رحم، ماں کی کوکھ جس کے ساتھ شیئر ہے، اس کے ساتھ ریلیشن رہے گی ہی رہے گی. چاہے آپ اس کو کتنی مرتبہ بھی توڑنے کی کوشش، یہ توڑ کر بھی نہیں ٹوٹتی ہے، یہ توڑ کر بھی نہیں ٹوٹتی ہے. اور اس کو بریک اپ کرنے میں اللہ بیچ میں حائل ہے، اللہ اس کو توڑنے نہیں دیتا ہے.
اور جو کوئی اس کو توڑے گا اٹ از اے پنشیبل سن ان دا سائٹ آف اللہ. اس کو اس کا سزا ضرور ملے گا. اللہ معاف کرے اس سے، کیونکہ بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں رشتہ داری میں. فوراً اس میں مطلب اپنے آپ کو اپنی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیے. In a Muslim family, Silatul Rahim is the assurance that there are people who are always ready to extend their helping hands in the time of need. اصل میں صلت الرحمی کے اس رشتے کو اسی وجہ سے قائم کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک احساس ہو کہ میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں جو مجھے ضرورت کے وقت جو میرے کام آئیں گے. اب جو نہیں آتے ہیں تو ان کا کیا کریں گے؟ تو یہ ہم دوسروں کا تو ہاتھ بٹاتے ہیں لیکن جو اپنے ہوتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دس از ویری پیتھیٹک آن دا پارٹ آف ہیومن بیئنگس. دس کریٹس پیس آف مائنڈ اینڈ سیٹسفیکشن آف ہارٹ. اس سے انسان کو اطمینانی قلب اور سکون ملتا ہے کہ ہاں میرے پیچھے میرا خاندان ہے. اور ایک ہوتی ہے وہ عصبیت. میں عصبیت کی بات نہیں کر رہا، میں رشتے کی بات کر رہا ہوں. جہاں آپ کا حق بنتا ہے اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کرنا، وہاں آپ کو یہ ضروری ہے، اور نہیں کریں گے تو اللہ کے سامنے گناہ گار ہو جائیں. آن دا ادر ہینڈ، قطع الرحم یعنی اگر رشتے کو کاٹ دیا جائے، مینس سیورنگ دا ریلیشن شپ. اس کا مطلب ہے آپ رشتہ توڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہیں. اٹس اے گریو سن. اللہ ہیز پٹ دا رائٹس آف ریلیٹیوز نیکسٹ ٹو ہز رائٹس. اور جہاں اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے اینڈ ریممبر ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، وہاں پر فحاشیت سے پہلے اس کو رکھا گیا ہے کہ جہاں حکم ہوا کہ آپ فحاشیت نہ کریں، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اقربا سے اچھا سلوک کریں. یعنی فحاشیت سے بدترین چیز اس کو رکھا گیا ہے. جو شخص اب اقربا سے صحیح سلوک نہیں کرے گا، تو اگر آپ ڈگریز میں دیکھیں گے قرآن کا جو کانٹیکس دیکھیں گے وہ کس کانٹیکس میں بات کی گئی ہے. سو اٹ از اینڈ ریممبر we took a covenant from the children of Israel that worship none but Allah and do good to your parents and relatives. یعنی ان کے بارے میں جو سابقہ امتیں ہیں ان کے بارے میں یاد دہانی ہمارے لیے یہ کرائی جاتی ہے کہ آپ کا دین کیا بننے جا رہا ہے. کہ میں نے ان سے عہد لیا تھا، بنو اسرائیل سے اس معاملے میں وعدہ لیا تھا، اور اللہ نے ہمارے لیے یہ آسان کر دیا. ہم سے وعدہ نہیں لیا گیا بلکہ ہمیں اس کے لیے مائل کیا گیا. جبکہ بنو اسرائیل کو وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ یہ کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، اس پر وعدہ انہوں نے لیا تھا ان کا. In another verse, Allah has made spending for the relatives mandatory upon the believers. اب اگر یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں تو مینڈیٹری ہے، ان پر خرچ کرنا تو فرض بن جاتا ہے. جیسے میں نے کہا یہ وجوب تک آ جاتا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے. اور prophet tell them that whatever wealth ye spend، جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس پراپرٹی ویلتھ، جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اٹ از پرائمرلی فار پیرنٹس اینڈ ریلیٹیوز. وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو رشتہ ہی ہے، پیرنٹس رشتہ ہے، لیکن پیرنٹس کو رشتے میں بالا اعلیٰ ترین، کیونکہ ان کے ذریعے سے باقی رشتہ ہے. تو پیرنٹس کا حق تو سیدھی سی بات ہے پہلا بنتا ہے. اور جب پیرنٹس کا بنتا ہے تو اس کے فوراً بعد انکل اور پھر آنٹ یعنی ماموں، چچا اور پھوپھی کا بنتا ہے اور موسی کا بنتا ہے. Another verse says, verily Allah commands justice, the doing of good and giving to kith and kin. Doing of good ihsan. In Allah ya'murukum bil adl. In Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. تو یہاں پر کلیئر جو میں نے ابھی بھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے اور احسان کرنے کو کہا ہے. کن کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ احسان کرنے کو کہا، جنرل پبلک کے ساتھ احسان کرنے کو کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ احسان کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اور پیسہ دینا ہو تو یہ پہلے اپنے اقربا کو دے دیجیے. آپ جب چیریٹی کرتے ہیں تو اگر موسی یا پھوپھی میں سے کوئی کمزور ہے، آپ کی نظر کبھی ان پر نہیں پڑتی.
کبھی بھی ہم یہ نہیں کرتے ہیں، اور اس وقت ہمیں بوجھ لگتا ہے اگر ان پر کبھی کوئی مطلب اب چاچا کو بیٹی کی شادی کرنی ہے تو آپ کی حیثیت ہے کہ آپ اس کو 10,000 دے سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی کبھی کوئی نہیں کرتا ہے ایسا۔ ہاں اگر کہیں پر کوئی، میں یہ نہیں کہتا ہوں مسجد کی تعمیر میں نہیں دینا چاہیے، لیکن حکم نہیں ہے اس کا، حکم ہے اس کا ایتاء ذی القربیٰ، کیونکہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوگا فلانی صاحب بہت بڑے شخص ہیں تو ₹1,00,000 دے دی، اور جب وہیں پر اس کا جو چاچا ہوتا ہے بہت کمزور حالت میں ہوتا ہے، اس کی بیٹیاں ہوتی ہے تو اس کے لیے 10,000 بھی جیب سے کبھی نہیں کوئی نہیں نکالتا ہے، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے وہاں پر تچاسن گامک کھڑ پہنچ ہے ولحظ دی تچ دیون، لیکن یہاں اللہ بول رہے ہیں آپ دے دو، آپ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ These verses show that doing good to the relatives is next in importance to the obedience of parents. تو پیرنٹس کی اوبیڈینس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو جن کی امپورٹنس ہے وہ ریلیٹیوز کی۔ In a narration it is said that Prophet Musa علیہ السلام once asked Allah what was the reward of صلۃ الرحم۔ کہا جاتا ہے بنو اسرائیل کی ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام میں ایک میوٹ کرو طاہرہ کرو۔ Prophet Musa once asked Allah what was the reward of صلۃ الرحم۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کلام کے لیے گیا تو وہاں پر پوچھا یا اللہ کی صلۃ الرحم کا اگر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک بہترین سلوک کروں گا تو اس کا کیا، مجھے کیا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ told him, O Musa, I postpone his death. اللہ اکبر۔ لمبی عمر کی دعائیں سبھی مانگتے ہیں، لمبی عمر کی دعائیں سبھی مانگتے ہیں، اگر لمبی عمر کی دعائیں مانگنا آپ سمجھ رہے ہو کہ اس سے کام نہیں ہو رہا ہے تو سیدھے جاؤ اور اپنے انکل کو، اپنی پھوفی کو، اپنے خالہ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ اینڈ میک ایزی فار ہم دا ڈیتھ پین، اور اس کا جو جو جب آدمی قریب المرگ ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس کو سختی ہوتی ہے، اس کو وقت نزا کہتے ہیں، اس میں آسانی ہوتی ہے، نزا کی حالت میں جان کنی میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اینڈ the guards of paradise will call him to enter it. And guards of paradise will call him to enter it from whichever gate he wants. اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے اس کو بلائیں گے، اس کو بلائیں گے کہ آپ جس جگہ سے، جس دروازے سے آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ اس جنت میں جائیے۔ یعنی یہ اس شخص کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ In order to understand the concept further in the light of the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the following hadith could be a great example. اب اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں میں، ہم نے قرآن کا سنا، موسیٰ علیہ السلام کی بابت سنا کہ اللہ نے اس کو ڈائریکٹلی کیا کہا اس معاملے میں، لیکن اب اگر ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سننا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he said the reward of charity is 10 times. کوئی اگر آپ میں سے 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ 10 اس کے بدلے 10 روپے خرچ کرنے کے برابر آپ کے جو ہے ثواب لکھتا ہے۔ That is the 10 times. جب آپ چیریٹی کرتے ہیں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ And the reward of leading in is 18 and the reward of lending is 18 times. لیکن وہیں پر اگر آپ خرچ کرنے سے بہتر ہے اگر آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، یہاں دماغ میں رکھیے، ایک ہے کہ آپ نے خرچ کیا، اس میں 10 گنا آپ کو اللہ جو ہے 10 گنا آپ کے لیے ریوارڈ اس کا لکھتا ہے، لیکن اب اگر آپ نے کسی کو قرضے پر دیا ہے تو اللہ 18 گنا اس کو بڑھاتا ہے۔
یعنی قرضہ دینے میں زیادہ فضیلت، اور ہم اکثر بیشتر اسے کنی کاٹتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں. اینڈ دا ریوارڈ آف ڈوئنگ گڈ ٹو اے بلیور از 20 ٹائمس. اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی اچھائی کی کسی ایک بھی انسان کے ساتھ، کسی ایک مومن کے ساتھ آپ نے اچھائی کی، اینڈ دا ریوارڈ آف ڈوئنگ گڈ ٹو اے ریلیٹیو از 24 ٹائمس. لیکن اس کے برعکس اب اگر آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو اس کا 24 گنا آپ کو اجر ملتا ہے. یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ جنرلی جو آپ کام سمجھتے ہیں یہ اچھے کام ہے، ان سے بہت زیادہ اچھے کام دوسری طرف. جنرلی ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ ثواب تو وہ ہے، لیکن اب اگر یہی پیسہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی مجبور کو مجبوری کے حالت میں اس کا حاجت روائی کروں، اور وہ اس اپنی حاجت پوری کر کے وہ پیسہ بھی مجھے دے دے گا، اور اللہ اس کے لیے جو ہے وہ 18 درجے آپ کا، یعنی 8 درجے اور خرچ کرنے سے زیادہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ 8 درجے ملیں گے اگر آپ ادھار کسی کو دے رہے ہیں. سیم از دا کیس وتھ اگر آپ نارملی کسی کے ساتھ آپ سڑک پر کوئی شخص ہے تو آپ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، یوزولی ہم یہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ جو ہے آپ کا ریوارڈ 20 ٹائمز کرتا ہے، 20 گنا کرتا ہے. لیکن اب اگر آپ یہی کام اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ کر رہے ہیں تو اٹ ول بی 24 ٹائمز، یہ 24 گنا ہو جائے گا، یعنی 4 درجے اس میں بڑھیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے رشتہ داروں کا فائدہ. In another narration, the Holy Prophet ﷺ said, whosoever goes to his relatives to do silatul rahim, کوئی شخص جو صلۃ الرحم کرنے کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جاتا ہے with his self and his wealth، اپنا آپ بھی اس کے لیے رکھتا ہے کہ جو اگر میرے لیے جو کام ہو میں وہ کروں گا آپ کے لیے، اور اپنا پیسہ بھی اس کے سامنے رکھتا ہے، یعنی اپنا مال لے کے بھی جاتا ہے اور اپنا خود کو بھی اب اس کے لیے وقف کرتا ہے. جیسا میں نے کہا دونوں درجوں میں یہ کرنا ہے. یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے صرف مال خرچ کر رہے ہیں. اللہ gives him the reward of 100 martyrs. اللہ اس کو 100 شہیدوں کی جو ان کے درجات ہیں 100 شہیدوں کے برابر اس کو درجات عطا کرتا ہے. And on every step he is awarded 40,000 good deeds. اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے اس ارادے سے کہ مجھے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، تو اس کے ہر قدم پر اللہ 40,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کی جاتی ہیں. اینڈ he is forgiven for 40,000 bad deeds. اور 40,000 جو اس نے کیے ہوں گے ابھی تک برے اعمال ان کو مٹا دیا جاتا ہے. And his rank is elevated 40,000 grades. اور 40,000 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. And he is treated as though he worshipped Allah 100 years. اور اس کا مقام اس طرح سے ہو جاتا ہے، وہ اتنا عابد سمجھا جاتا ہے اللہ کی نظروں میں جیسے اس نے 100 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے. with patience and full attention، وہ بھی صبر کے ساتھ اور اللہ کی طرف پورا دھیان لگائے ہوئے یہ اس کے نام اعمال میں درج کیا جاتا ہے. اب جو اتنی ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں، اتنا سارا کام جو کرتا ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا کام بھی اگر اس میں ملا لیا جائے تو انسان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. We can conclude that Islamic ethics and the principles of mutual sympathy and love bring out the beauty of Islam. اور یہاں سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کا مورل سسٹم ہے، اسلام کے اخلاقیات جو ہیں، وہ اصل میں اس اصول پر مبنی ہے کہ جو آپسی تعلقات جو ہے، آپسی ہمدردی جو ہے، آپسی جو رشتے ہیں، آپس کا جو پیار محبت ہے، وہ ابھر کے آنا چاہیے، اپنے رشتوں میں نکھار آنا چاہیے. اسلام ان تعلیمات کا محور ہے، مرکز ہے. The finer instincts of human nature do demand that relatives behave with mutual sympathy and cooperation. حالانکہ انسان کی جو اندر کی جو جبلتیں ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو بہتر جبلتیں اندر انسان کی ہوتی ہے،
बुरे खसाइल भी इंसान के होते हैं, लेकिन जो अच्छे खसाइल जो अंदर होते हैं वो इसका तकाजा करते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रहूं, अच्छी तरह से उनसे बात करूं, अच्छी तरह से उनके साथ उठूं बैठूं, उनका मदद करूं, उनका हेल्प करूं। ये सब चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद होती है। लेकिन होता क्या है, तो चूंकि हमें पता है कि अदुव्व मुबीन भी इर्द गिर्द घूमता रहता है हमारा तो वो इस काम में हमेशा रखना अंदाजी करता है। And should deal gently with one another, and Islam provides the most beautiful way to realize their desire. और इस ख्वाहिश को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इस्लाम ने इसको अच्छी तरह से समझाया है कि आपके लिए ये बेहतरीन तरीका जो है, जो आपकी अब अंदर की जो जिबलतें हैं, जो जो बेहतर जिबलतें हैं, जो ये तकाजा करती हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरह से पेश आए, उसके लिए रास्ता भी बताता है कुरान और इस्लाम। और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो दुनिया जो है ये बहुत खूबसूरत उस इंसान के लिए बनती है। और अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि हमें भी तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि हम अपने अकरबा से सिला रहमी करें और हमें नजात दे कता रहमी करने से। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।